کی بکری ہی بن گیا ہوتا۔ اور مکتے میں عرض کیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا، مراد اپنی بیچارہ یہ پا۔ اس طرح سے کبھی کبھی کچھ بغیر تک کے بے جوڑ جملے جوڑ کر کے نعتیں کبھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم بھی اس صف میں کھڑے ہیں کہ کاش کرم ہو جائے۔ تو شرف الدین بوسیری لکھتے ہیں، علامہ شرف النعت لکھتے ہیں، آمدنی بند ہو گئی، اچانک بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی بڑی کہ فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، لقوہ۔ اب نہ آمدنی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، پریشان ہے۔ ایسی حالت میں سوچا کس کو یاد کروں، کس کو پکاروں، تو قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر اسی بیماری کے عالم میں ایک کلام لکھا، عربی ہے میں، وہ ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام اور فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللہ والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام۔ اور پھر کہتے ہیں یا ربی جمن طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمتی یا مبدی النعم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ 100 سے زائد اشعار ہے، تقریباً کم و بیش 150 اشعار لکھے، اور لکھنے کے بعد رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کا دیدار ہو۔ محفل سجی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، حضور تخت پہ بیٹھے، اصحاب ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں۔ حضور کہتے ہیں شرف الدین تم نے آج رات جو قصیدہ لکھا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو شرف الدین بوسیری جب اس کو پڑھ کے سنانے لگے تو شرف الدین بوسیری کہتے ہیں حضور وہ نعت سن کر ایسے جھوم رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پھلدار ٹہنی ہواؤں کے جھونکوں سے جھولتی ہے، اتنا خوش ہو رہے تھے۔ اور جب قصیدہ سن لیا تو جو چادر حضور نے پہن رکھی تھی نا، چادر، وہ شرف الدین بوسیری کے گلے میں ڈال دیا اور ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو شرف الدین بوسیری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فالج کا مرض ختم ہو گیا، لقوے کا مرض ختم ہو گیا، خواب میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے آنکھ کھلی تو جو چادر حضور نے پہنائی تھی وہ چادر بھی موجود تھی، خواب میں تندرست تھے تو صحت بھی مل گئی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ غسل کیا، نہایا، وہی چادر اوڑھی اور اوڑھ کر گھر سے باہر نکلے، وہی مجذوب ملا۔ مجذوب نے کہا شرف الدین جو قصیدہ رات کو تم نے لکھا ذرا وہ مجھے سناؤ نا۔ شرف الدین بوسیری نے کہا بابا جو قصیدہ رات کو لکھا میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ تم کو کیسے پتا چلا کہ وہ قصیدہ میں نے لکھا ہے؟ تو کہا وہ کیا ہے؟ مولا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نا تم نے، وہ پڑھ کے سناؤ۔ کہا یہ تو کسی کو نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ مجذوب کہتے ہیں رات کو رسول اللہ کے دربار میں جو سنا رہے تھے نا، اس دربار میں میں بھی موجود تھا۔